بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ غامدی صاحب کی ایک ویڈیو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئنسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا، نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا، موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے. تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے. اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں. اس کا دین سے کیا تعلق؟ وہ ایک بدھ لاما بھی دکھا دے گا، وہ ایک ہندو یوگی بھی دکھا دے گا، وہ ایک عیسائی متکلم بھی دکھا دے گا. آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں. یعنی ان کی تذکرۃ الاولیاء ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے. تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں بیان کر دی ہے، جو محمد رسول اللہ نے بیان کر دی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں نمایاں ہو گئی ہے. جی غامدی صاحب، اولیاء کی کرامات کے حوالے سے آپ نے جو مس پرسیپشن ظاہر کیا ہے، آپ نے مس پرسیپشن جو اپنی شو کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مومن اپنے نفس پر قابو پانے کی وجہ سے کمالات حاصل کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اس کا سادہ سا معنی اگر ہم لیں تو آپ نے کرامتوں کی ایک ایسی توجیہ بیان کر دی ہے کہ جو غیر مسلم کو اور ایسے شخص کو بھی شامل ہو گئی ہے کہ جو اسلامی عقائد کو نہ مانتا ہو. جس طرح آئنسٹائن اپنی لاجک کی بنیاد پر، اپنی سائنٹیفک اپروچ کی بنیاد پر بڑے بڑے کام کر گیا، اسی طرح آپ کا کہنا ہے کہ نفس کے اندر بھی ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے. اگر اس انسان نفس کی بات کو سمجھ لے تو انسان بڑے بڑے کمالات ظاہر کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، اب یہ جو فکر آپ بیان کر رہے ہیں یہ فکر تو آپ کی ہے، یہ قرآن و سنت کی فکر نہیں ہے. کیونکہ کرامت کا وجود بہرحال قرآن و حدیث سنت میں موجود ہے، اور یہ وہ کمالات ہیں جو اللہ مومنین کو عطا کرتا ہے. باقی شبدے بازیاں ہیں، باقی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، باقی اور دھوکے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کرامت جسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے جو ایک بندہ مومن کو عطا کیا جاتا ہے جو ایک نیک انسان ہو. تو لہذا نفس کو اگر کوئی رام کر بھی لے تو کرامت کا ظہور اس سے تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کا برگزیدہ ہو. ضروری نہیں کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہ اللہ کا ولی ہو، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، عقیدہ صحیحہ. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. یہ سب شرطیں ہیں اللہ نے فرمائی. اللہ اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. تو یہ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے بھی، اور ایمان شرط ہے اللہ کی طرف سے اس کمال کے ملنے کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے کرامت، اور وہ ہر شخص کو نہیں ملتی. یہ شبدہ بازیاں ہیں جو مختلف، وہ دجال بھی ایسے کام کرے گا. دجال نے نفس کو رام تو نہیں کیا، وہ تو اپنے دجل میں مبتلا ہے، وہ تو نفس کے لالچوں فریب میں مبتلا ہے. اور سب سے بڑا نفس کے لالچ میں فریبی شیطان، اور اس کے بعد یہ ہے. تو اب یہ ذرا غور کیجئے گا، کیا وہ شخص جو اپنے ہاتھوں میں جنت دوزخ دکھائے گا، بارشیں برسائے گا، مردے زندہ کرے گا، کیا وہ شخص نفس کے خلاف چل کے ایسا کرے گا؟ تو یہ ضروری بات نہیں ہے. نفس کے خلاف وہ چل کر نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے جس کو یہ ملے اور وہ ایمان کی شرط سے متصف ہو، اس کو کہا جاتا ہے کرامت. اب اس کا صدور قرآن میں جگہ جگہ، لہذا آپ اس عقیدے کو ہلکا کرنے کی کوشش مت کریں. یہ قرآن و سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے. سورہ نمل میں حضرت عاصب بن برقیہ نے اتنی دور سے تخت کو حاضر کر دیا، اور جب فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب وہ سامنے آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ہم نے کیا کہا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ کمال فضل ربی ہے، میرے رب کا فضل ہے. تو کیا یہ کمال ہر شخص کو مل سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر اللہ نے احسان کیا، ہوزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کیا اس خشک ٹہنی کو اپنی طرف کھینچیے، یہ آپ کو تر کھجوریں پھینکے گی. تو کیا یہ محض اللہ کا کرم نہیں تھا ان پر؟ اللہ کا فضل نہیں تھا؟ متقیہ پرہیزگارہ تھیں. حضرت مریم کی بچپن کا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے اس جگہ آتے تھے، محراب جس کو کہا قرآن نے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. وہاں پر کیا دیکھتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کو؟ ہم بے موسمی پھل ہے. پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ان اللہ کی حالہ قالت هو من عند اللہ. کہاں سے آئے؟ وہ کہتی تھی اللہ کے پاس سے. تو کیا یہ خاص اللہ کے کرم جو اللہ نے نیک بندوں پہ کیے ہیں یہ صرف نفس کی اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہیں، یا ایمان و تقوی اور خوف الہی اور عشق الہی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں؟ ان کی بدولت یہ سب کچھ ملا ہے. لہذا آپ وہ حدیث کی طرف تو میں نہیں گیا، کیونکہ حدیث کو تو آپ اپنی عقل کو حدیث
سے آگے رکھتے ہیں، تو میں نے لہٰذا آپ کو صرف قرآن کی باتیں کی ہیں اور بہت ساری اور باتیں ہیں۔ تو اس لیے کرامات کا وجود قرآن سے ثابت ہے، اور یہ خاص اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ یہ ہر کافر، ہر ارغیر کو نہیں ملتا، وہ شعبدے بازیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ایک خاص کرم ہے شعبدے بازی کے لیے ان کو بہت سارے اور عمل کرنے پڑتے ہیں اس شعبدے بازی کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اولیاء اللہ اپنی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں کرتے، بس تقوی پرہیزگاری نیکی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو یہ ایک فضل عطا کرتا ہے۔ تو لہذا برائے کرم ایک عقیدوں کو اتنا مت بگاڑیے کہ آنے والی نسل کو اسلامی عقائد کا صحیح علم کسی طرح ہو ہی نہ سکے۔